अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले दिनों बकरीद की वजह से मैंने अपना एपिसोड अपलोड नहीं कर सकी, उसके लिए माज़रत। आप लोग अब तक 7 एपिसोड सुन चुके हैं। आपको कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दें। अब क्या होगा मंसूर के साथ? अब मंसूर किसके हाथों में पड़ने वाला है? जिसने भी उसके ऊपर कंबल डाले वो लोग कौन हैं? जानने के लिए चलिए सुनते हैं आगे। और उसके बाद मेरे लिए यहाँ रुकना मौजू नहीं था। वो कार पार्किंग लॉट से बाहर निकल गई जो मुझे यहाँ लाई थी। चुनांचे मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा, लेकिन अभी चंद कदम ही बढ़ा था कि दफ्तर लाइट चली गई और घुप अंधेरा फैल गया। उसके साथ ही एक मोटा कंबल मेरे ऊपर आ पड़ा और बहुत से हाथों ने मुझे दबोच लिया। इस गैर मुतवक्का सूरत हाल पर मेरे हवास एक लम्हे के लिए गुम हो गए थे। मुझ पर कंबल डालकर दबोचने वाले कई अफराद थे। चुनांचे जदोजहद की कोशिश बेअसर साबित हुई। उन्होंने मुझे कंबल समेत उठाया और बर्क रफ्तारी से चल पड़े। मेरा दम घुटा जा रहा था। मेहमानों में शोर गुल की आवाज़ें बुलंद से बुलंद तर होती जा रही थी। फिर मुझे किसी गाड़ी में ठूंस दिया गया। गाड़ी स्टार्ट होकर चल पड़ी। वो लोग अब भी मुझे दबोचे हुए थे। घुटन इस कदर शदीद थी कि आँखों में अंधेरा छाने लगा और रफ्ता रफ्ता होश व हवास रुखसत हो गए। न जाने कितनी देर तक होश व हवास गुम रहे। फिर होश आ गया और रोशनी नज़र आई। इस रोशनी में मैंने छत में लगी हुई उस गोल दायरे नुमा ट्यूबलाइट को देखा जिससे ठंडी रोशनी खारज हो रही थी। उसके बाद अपने आप को महसूस किया। हालात आहिस्ता आहिस्ता जहन में जागे तो ये महसूस करने की कोशिश की कि गाड़ी में हूँ या बाहर निकल आया हूँ, लेकिन ये नीम गुनूदगी के बाद की सोच थी। गाड़ी में कम अज़ कम ये ट्यूबलाइट तो नहीं हो सकती थी। न ही बदन हिचकोले लग रहे थे, क्योंकि अब मैं एक आरामदा मशेरी पर पड़ा हुआ था। वाक़यात मुजीद कुछ याद आए तो बेअख्तियार उछल कर बैठ गया। तभी मेरी निगाह उन 3 अफराद पर पड़ी जो एक कतार की शक्ल में बुत बने बैठे थे। ये भी गालिबन मकामी ही आदमी थे, भारी भरकम जिस्मों के मालिक, लेकिन चेहरे से वो ज़्यादा बुरे लोग नज़र नहीं आ रहे थे। मैं अहमकाना अंदाज में उन्हें देखता रहा। समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या कुछ हो रहा है। जिसका दिल चाहता है पकड़ कर ले जाता है। पता नहीं इन लोगों ने मुझे क्या समझा हुआ है। शायद झिंझलाहट जहन पर सवार होने लगी तो मैं उठकर खड़ा हो गया। उन तीनों अफराद की नज़रें मेरे चेहरे के साथ साथ घूम रही थी। क्या ये पागल खाना है? मैंने सवाल किया, लेकिन उन तीनों में से मुझे किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब मैं आगे बढ़कर उनके करीब पहुंच गया। वो तीनों बौखलाए हुए अंदाज में खड़े हो गए और सीने पर हाथ रख कर झुके और फिर सीधे खड़े हो गए। मैंने पूछा था, क्या ये पागल खाना है? नहीं, उनमें से एक ने किसी कदर खौफज़दा लहजे में कहा। तो फिर तुम तीनों पागल हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तीनों भी सही दिमाग से हैं। ये कौन सी जगह है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? ये सबसे मुनासिब जगह है। यहीं पर तुम्हारा एहतराम हो सकता है ऐ पाक रूह, उनमें से एक ने कहा। मैं तुम्हें सिर्फ़ 2 मिनट की मोहलत देता हूँ। ये बताओ कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है और कौन लाया है। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो उसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी तमाम जिम्मेदारी तुम पर होगी। इसका जवाब मैं दूंगा। दरवाजे से आवाज़ आई और एक शख्स अंदर दाखिल हो गया। मैंने उसे देखा और मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। ये प्रोफेसर मिथुन था। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। पीछे 2 अफराद भी थे जो दरवाजे पर खड़े रह गए।
تم کون ہو؟ میں نے ایک دم اپنے لیے کچھ سوچ لیا تھا، لیکن دماغ کی جو کیفیت تھی اسے تو میرا اللہ ہی جانتا تھا۔ کیا پروفیسر متھون بھی اس قسم کی حرکت کر سکتا ہے؟ ایک خیال سا ابھرا ذہن میں، مگر ذہن نے خود ہی اس کا جواب دے دیا۔ جو شخص کسی غیر ملک میں داخل ہو کر وہاں کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فرعونوں کے قدیم مقبروں سے ممیاں چرا کر لا سکتا ہے، وہ بہت زیادہ اچھا انسان تو نہیں ہو سکتا۔ مجھے اغوا کرنا اس کے لیے اتنا مشکل بھی نہیں تھا، لیکن پروفیسر متھون نے مجھے کہاں سے دیکھ لیا اور یہ اغوا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تاہم میں نے دل میں فیصلہ کیا تھا کہ میں پروفیسر متھون سے اجنبیت کا اظہار کرتا رہوں۔ پروفیسر متھون نے ان تینوں افراد کو پیچھے ہٹا دیا جو ابھی تک میرے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ ہاں، آرام سے بیٹھ جاؤ اور مجھ سے گفتگو کرو۔ میں پوچھتا ہوں، تم نے ایک مہذب اور شریف انسان کو اغوا کرنے کی جرأت کیسے کی؟ تمہاری تہذیب اور شرافت سے مجھے انکار نہیں ہے معزز اخناتون، لیکن اگر میرے کاسہ فقیری میں تم اپنی عنایت کے کچھ بھیک ڈال دو تو کیا حرج ہے؟ میری زندگی ایک ایسے انوکھے تجربے سے دوچار ہونے جا رہی ہے جس کا انصاف اگر اس دنیا میں ہو جائے تو یقین کرو تمام محققین میرے سامنے کان پکڑیں گے اور مجھے وہ عالمی حیثیت و شہرت حاصل ہو جائے گی جو اس وقت دنیا کے کسی انسان کو نہیں ہے۔ عظیم اخناتون، تیری تھوڑی سی عنایت میری تقدیر بدل سکتی ہے۔ میں نے ان تینوں سے پوچھا تھا کہ کیا یہ پاگل خانہ ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ نہیں، لیکن اس کے باوجود کیا میں اس جگہ کو پاگل خانہ نہ سمجھوں؟ پاگل خانہ؟ پروفیسر متھون نے پلٹ کر اپنے ان ساتھیوں کی طرف دیکھا جو دروازے کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی پروفیسر کے انداز میں دہرایا، پاگل خانہ؟ نہیں، یہ پاگل خانہ تو نہیں ہے۔ یہ پاگل خانہ نہیں ہے، پروفیسر متھون نے میری طرف دیکھ کر کہا، اور میں دونوں ہاتھوں سے سر کو پیٹتا ہوا مسہری کی جانب بڑھ گیا۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت میری طرف سے کوئی جارحیت صرف میرے لیے ہی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ دروازے پر موجود دونوں آدمی شکل و صورت سے اچھے نظر نہیں آتے تھے اور نہ ہی مجھ سے مرعوب معلوم ہوتے تھے۔ پروفیسر چند قدم چل کر میرے نزدیک پہنچ گیا۔ فرعون کی کوئی ممی عالم ارواح کو چھوڑ کر عالم انسانیت میں آ جائے تو اسے دنیا کا حیرت انگیز واقعہ کہا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قدیم فرعونوں کی روحیں ابدیت رکھتی ہیں اور ان کی پراسرار طلسمی زندگی دنیا کے لیے حیرت انگیز ہے، لیکن اس ابدیت کا یہ اظہار فرعونوں کی تحقیق کی تاریخ میں سب سے نمایاں حیثیت کا حامل ہوگا۔ عظیم اخناتون، تیرا ایک معمولی پجاری تجھ سے اپنی بقا کی بھیک مانگتا ہے۔ مجھے وہ لافانی شہرت بخش دے جو میری زندگی کا حاصل ہو اور میں تحقیق کی دنیا میں ایک عظیم انسان کہلاؤں۔ میں گسیلی نگاہوں سے پروفیسر متھون کو دیکھنے لگا۔ اندازہ یہ ہوتا تھا کہ پروفیسر متھون مجھے کسی خاص مقصد کے لیے نہیں لایا، بلکہ اس کے ذہن میں یہ خناس سما گیا ہے کہ میں قدیم فرعون ہی ہوں اور اپنے تابوت سے جی روح کی حیثیت سے نکل بھاگا ہوں۔ اس سلسلے میں وہ قدیم مصری عقیدے کا سہارا لے رہا تھا۔ جو شخص اپنے عقیدے میں اس قدر پختہ ہو اور اس اصلیت پر بھی غور نہ کر پا رہا ہو کہ قدیم فرعونوں کی ممیاں کم از کم انسانی اجسام میں فرار نہیں پا سکتیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کی روحیں بھٹکتی پھرتی ہوں، وہ بھی ایک روایت کے تحت۔ اسے سمجھانا آسان کام نہیں تھا، چنانچہ میں نے اپنے پروگرام میں کچھ تبدیلی پیدا کی اور مسہری پر بیٹھ کر گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے اس سے سوال کیا، تم نے مجھے تلاش کیسے کیا پروفیسر متھون؟ میں نے جتنی کوششیں تیرے لیے کی ہیں اور میری خوش بختی نے مجھے جس طرح تجھ تک پہنچایا تھا
اس کے بعد میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ میں تجھ سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ عظیم اخناتون، قدیم مصر کے سب سے بڑے فرعون، تجھے پا کر میں اپنی تحقیق کو روشنی بخش سکتا تھا، اور جس طرح تو مجھ سے روٹھ کر چلا گیا، اس کے بعد میں نے سوچا کہ خوشبختی کے دروازے مجھ پر بند ہو گئے ہیں، لیکن میرے طلب صادق دیکھ کہ بالآخر اس نے مجھے تجھ تک پہنچا دیا۔ میں بھی اسی پارٹی میں شریک تھا جو میرے مقدر میں تھی کہ میں تجھے دوبارہ پا لوں، اور ایک بار جو صورت میری نگاہوں میں بس جاتی ہے، شاید میں اسے موت کے بعد بھی فراموش نہ کر سکوں۔ تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ میں تجھے نہ پہچان لیتا؟ بس میں جس طرح تجھے یہاں لایا اس کے لیے مجھے معاف کر دے تو، لیکن اور کوئی ذریعہ بھی تو نہیں تھا میرے پاس۔ اچھا، اپنے ان ساتھیوں کو یہاں سے روانہ کر دو، میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں گا۔ تب میرے ساتھ آ، تیرا تابوت تیرے استقبال کے لیے تیار ہے۔ وہ تہہ خانہ جہاں تو نے قدیم کتابیں سجا رکھی ہیں، میرے لیے نفرت کی جگہ ہے۔ میں وہاں قیام کرنا پسند نہیں کروں گا۔ اگر تابوت ہی میں مجھے قید کرنا ہے تو تابوت اوپر منگوا کر کسی اور جگہ رکھ دے۔ عظیم سورج دیوتا کی تعمیل ہو، پروفیسر میتھون نے کہا۔ میں تو اس کی بیٹی ہی کو پاگل سمجھتا تھا، لیکن میرے خیال میں وہ حقیقت پسند تھی، جبکہ پروفیسر میتھون خود مجھے کھسکا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ پتہ نہیں اس شخص کی کیا حقیقت ہے۔ اگر جو ظاہر کر رہا ہے وہی ہے تو پھر اسے احمق بنانا زیادہ مشکل نہیں ہوگا، لیکن یہاں سے نکلنے کے لیے اس پر اعتماد قائم کرنا بھی ضروری ہے۔ میں اپنے آپ کو اسی کے انداز میں پیش کر کے جان بچا سکتا تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اس کے آدمیوں نے اسے اطلاع دی کہ تابوت کمرے میں پہنچا دیا گیا ہے، اور میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ جس کمرے میں تابوت پہنچایا گیا تھا وہ بالکل خالی تھی، فرش پر بھی کوئی چیز نہیں بچھی ہوئی تھی۔ پروفیسر میتھون کے وفاداروں نے اسے مقبرہ بنانے کے تمام تر انتظامات کر دیے تھے، چنانچہ اب بخوردانوں میں لوبان سلگ رہا تھا اور کمرے کی فضا میں ہلکی ہلکی گھٹن پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ جگہ جگہ اگربتیاں لگا دی گئی تھیں۔ میرے استقبال کی بہترین تیاریاں کی گئی تھیں، اور جدید سوٹ میں ملبوس ایک شگفتہ شخصیت کا مالک فرعون پہلی بار ہی کسی ایسے تابوت سے دوچار ہونے جا رہا تھا جس سے نکل بھاگنے کے لیے اسے کافی محنت کرنا پڑی تھی۔ بالآخر میں اس کمرے میں داخل ہو گیا اور پروفیسر میتھون کی خواہش کے مطابق مجھے تابوت میں بیٹھنا پڑا۔ اس دوران میرا ذہن بہت سے فیصلے کرتا رہا تھا۔ اب کمرے میں پروفیسر میتھون کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ پروفیسر میتھون دونوں ہاتھ سینے سے باندھے میرے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ یہ دنیا کا دلچسپ اور حیرت انگیز ترین منظر تھا۔ پروفیسر میتھون نے گڑ گڑانے والے انداز میں کہا، قدیم مصری ثقافت اور دور فرعون کے بہت سے باب میرے ذہن میں کھل چکے ہیں، لیکن اگر عظیم اخناتون میری رہنمائی کرے تو میں وہ سچا محقق ہوں گا جو دنیا کے سامنے مصریات کی ابتدا کو پیش کرے گا۔ مجھے اپنے دور کی داستاں اور اپنے ان تمام قوانین کے بارے میں بتا جو تیرے دور میں چل رہی تھی۔ میں کھوپڑی سہلانے لگا۔ دل چاہ رہا تھا کہ کوئی فلمی گیت شروع کر دوں یا پھر خالہ شہادت کو دعائیں دینا شروع کر دوں، لیکن اس طرح گلو خلاصی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے گلا صاف کیا اور کچھ بولنے کی کوشش کی تو دفتن میرے جسم میں سرد لہریں دوڑنے لگیں اور میں اچھل پڑا۔ رامسیس کی آمد کا اعلان تھا۔ اس سے پہلے کہ میں رامسیس سے کوئی سوال کرتا، میرے حلق سے ایک پھٹی پھٹی آواز بلند ہوئی۔ مصر کی 4000 سالہ تاریخ میں ایک چیز نمایاں ہے: خاندانوں اور سلطنتوں کے عروج و زوال، مرکزیت اور لامرکزیت، اجنبی حملوں اور مقامی کامیابیوں، ثقافتی ترقی اور احتطاط۔ غرض ہر حال میں مصری زندگی کا ایک تسلسل
قائم ہے۔ مصری معاشرہ جو عہد قدامت میں قائم رہا، ایک خاص وجہ پر قائم کیا گیا تھا۔ عمرانی مینار کے سب سے بالائی حصے میں مذہبی پیشواؤں اور امراء کا ایک چھوٹا سا طبقہ تھا۔ نیچے محنت و مشقت کرنے والے لاکھوں کسان رہتے تھے۔ مصر کی اقتصادی زندگی نیل کی طغیانیوں سے فصلوں کی تقسیم تک باقاعدہ منظم کر دی گئی تھی، اور ہر فرعون کے کارندے اس کے نگراں تھے۔ زمین فرعون کی ملکیت سمجھی جاتی تھی۔ اس کا تقدس نام ہی سے ظاہر ہے۔ فرعون کے معنی ہیں بیت القبیر، یعنی وہ معبود جس میں دیوتا رہتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ فرعون کو لامحدود اختیارات حاصل تھے۔ حیات بعد الموت کا تصور ابتدائیت رکھتا تھا، اور اہرامین بھی اس ابتدائیت میں شامل ہو گئے۔ جسم کا عقیدہ ہے کہ جسم ایک لافانی ہے جسے کا کہتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی انسان زندہ رہتا ہے۔ تمام اشارے اسی کا کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ روح غیر فانی ہے، اور انسان کے لیے بہشت دوزخ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب آسان ہے۔ یعنی امون رے کا کہنا ہے، جو عجل کا دیوتا، غریب کا وزیر، جو ناپاک نظریں قبول نہیں کرتا اور اس سے ہم کلام نہیں ہوتا، جو قسم کھاتا ہے اور اس پر نظر نہیں ڈالتا، جو صرف وعدے کرتا ہے اور انہیں پورا نہیں کرتا۔ امون رے انست شہادت سے فیصلہ کرتا ہے، اور گنہگار کو دوزخ کی جانب اور پاک باز کو بہشت بھیجتا ہے۔ وہ جو سورج کا دیوتا تھا، جو روزانہ مرتا اور زندہ ہوتا تھا، وہی تمام دیوتاؤں کا آقار اور باپ تھا۔ نعوذ باللہ۔ اس کی سبھی حیوانی جسم اور انسانی سروں کی شکل میں موجود ہے، اور یقیناً یہ بات تیری تحقیق میں شامل ہوگی پروفیسر متھون۔ عظیم اخناتون کا روحوں کی دنیا میں وقار بلند ہو۔ تیرا دور حکومت کون سا تھا؟ پروفیسر متھون نے پوچھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر ایک زوردار گھونسا اس کی ناک پر رسید کر دوں، اور اس رامز کو بس کیا ہی کہتا سوائے اس کے کہ خدا اسے غارت کرے۔ اب اس نے میری زبان پر بھی اپنا قبضہ کر لیا تھا، اور اس وقت میرے حلق سے اس کی آواز نکل رہی تھی، اور وہ کفریہ کلام سبک رہا تھا۔ وہی کمبخت اپنے دور کی داستانیں سنا رہا تھا جو بے سروپا تھیں۔ میں تو ان داستانوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا صرف نعوذ باللہ کے سوائے۔ میرے منحوس منہ سے بس یہی پھوٹ رہا تھا۔ میرا ظہور 1315 قاف میم اور 1385 قاف میم کے عقیدہ توحید میں ہوا۔ میں نے قرض خورشید کے مذہب کے اشاعت کی، جس کا نشان ایک ٹکیا تھی، جس میں سے روشنی نکلتی تھی، اور ہر روشنی ایک انسانی ہاتھ پر ختم ہوتی تھی۔ دوسرا سورج دیوتا مصریوں اور دوسرے دیوتاؤں کے ساتھ انسانی شکل میں آیا۔ دراصل میرا نام آمنوفس تھا۔ اخناتون آمون کی حیثیت سے مجھے تسلیم کیا گیا۔ یہ اور آمون کی طرح دوسرے دیوتاؤں کا باپ نہیں تھا، بلکہ واحد وہ دیوتا تھا جس کی خواہش تھی کہ انسان نیک کام کرے اور برائی سے بچے، اور میں ہی لائق پرستش تھا۔ میرے افکار تھے کہ انسان لاقانونیت کی طرف سفر کرے اور عقیدہ توحید کو قبول کرے۔ میری زبان اس وقت رامز کے قبضے میں تھی، لیکن جسمانی حرکات پر اس کا کنٹرول قائم نہیں تھا۔ چنانچہ میں غیر محسوس انداز میں ہلنے لگا، اور اس طرح کھڑا ہو گیا کہ پروفیسر کو احساس بھی نہ ہو سکا۔ ہاں، جب میری لات اس کے پیٹ پر پڑی تو اس کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔ رامز میرے وجود میں بولتے بولتے خاموش ہو گیا تھا، اور اب میں اپنے ذہن پر حاوی ہو چکا تھا۔ پروفیسر بوڑھا آدمی تھا، میری لات کی ضرب سے دور جا گرا، اور میں نے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی اور باہر نکل گیا، کیونکہ اس سے زیادہ میں سن نہیں سکتا تھا۔
इस इमारत से किसी हद तक वाकिफ़ियत हासिल हो गई थी और खुशबख्ती थी कि किसी ने रास्ते में मुज़ाहमत करने की कोशिश भी नहीं की। सदर दरवाजे से बाहर निकल कर भी मैंने रुकने की कोशिश नहीं की और भागता रहा। हर किसी जगह अजनबी थी, हर कोई जगह मेरे लिए अजनबी थी, लेकिन मेरे रास्ते बंद नहीं थे। बहुत दूर पहुंचकर रुका। सीना धोखनी बना हुआ था, दूसरे लोगों का ख्याल भी था। चुनांचे रुक कर सांसें लेने लगा। दौड़ने से लिबास बेतरतीब हो गया था। सांस दुरुस्त किया, हुलिया दुरुस्त किया और वहशत ज़दा निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ अब मैं? ये कोई पूछने की बात है? दिमाग में रामेश की आवाज़ उभरी और मेरे तन बदन में आग लग गई। ये सवाल मैंने तुमसे नहीं किया, मैंने गुर्रा कर बोला। दोस्तों को सवाल करने से पहले ही हकीकत समझ लेनी चाहिए, और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम्हारी जेबें मुकामी करेंसी से भरी हुई हैं, यकीन ना हो तो देख लो, फिर परेशान होने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? मैं लानत भेजता हूँ ऐसी दोस्ती पर। तुम मेरे बदतरीन दुश्मन हो, मैंने चिड़चिड़े लहजे में रामेश से कहा। कमाल के इंसान हो, भला मैंने क्या कसूर किया है? रामेश की आवाज़ उभरी। रामेश, अगर तुम इंसानी शक्ल में मेरे सामने आ जाते तो शायद मेरे हाथों सबसे पहला कत्ल तुम्हारा ही होता। चलो तो फिर ठीक ही है, मैं इंसानी शक्ल में नहीं हूँ, ये मेरी खुशबख्ती है। लेकिन राय मस्सास, क्या तुम ये बताना पसंद करोगे कि इस नफ़रत की वजह क्या है? वजह पूछ रहे हो? तुमने मेरी ज़िंदगी तल्ख करके रख दी है। ताज्जुब है, मेरा तो ख्याल था कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में दिलचस्पियाँ पैदा कर दी हैं। इन दिलचस्पियों पर मैं हमेशा के लिए लानत भेजता हूँ। तुम्हारे ज़रिए जो कुछ भी हासिल हो, मुझे उससे नफ़रत है। उसने दांत किचकिचा कर कहा। मैंने दांत किचकिचा कर कहा। उसकी वजह? रामेश अब संजीदा हो गया था। उसकी वजह यह है रामेश कि तुमने मेरी जात को कुचल कर रख दिया। तुम मेरी शख्सियत पर हावी हो गए हो। मैं तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकता। मैं ये ज़िंदगी नहीं चाहता। मुझे जवाब दो, जब मैं प्रोफेसर मिथुन के सामने कुछ बोलना नहीं चाहता था तो तुम मेरी आवाज़ में क्यों बोल पड़े थे? सिर्फ दिलचस्पी की खातिर। मैं उसकी ख्वाहिश की तकमील करना चाहता था। अखनातून की तारीख बताई थी मैंने, उसके अलावा और क्या किया था मैंने? तुम खुद ही बता दो। मगर मैं जब अखनातून नहीं हूँ तो मुझे उसकी तारीख से क्या दिलचस्पी हो सकती है? तुमने मेरी शख्सियत को उसकी निगाह में वही साबित कर दिखाया जो वो चाहता था, और ये सब कुछ मेरी मर्ज़ी के बगैर हुआ। बताओ, तुम्हें ये हक़ किसने दिया? तुम्हारी दोस्ती ने राय मस्सास, सिर्फ तुम्हारी दोस्ती ने। मैं राय मस्सास नहीं हूँ, मेरा नाम मंसूर है, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। ठीक है, अब तुम ये बताओ कि क्या चाहते हो? सबसे पहले तुमसे छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ, मैंने नफ़रत भरे लहजे में कहा। ज़हनी कैफियत कुछ ऐसी ही मेरी हो रही थी। अच्छा, तुम्हारी मर्ज़ी है राय मस्सास। मैंने सोचा था कि तुम्हारी और मेरी दोस्ती दोनों के लिए सूदमंद साबित होगी, लेकिन अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, रामेश ने कहा, और उसकी आवाज़ मादूम हो गई। मैं चंद लम्हात अपनी जगह खड़ा रहा। जो कुछ मैंने कहा था उस पर शर्मिंदा नहीं था। रामेश ने वाकई मुझे जज करके रख दिया था। मेरी अब तक की ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ था उसने मुझे कम अज़ कम ये क़ुव्वत ज़रूर बख्श दी थी कि मैं हालात से समझौता कर लेता। लेकिन अगर कोई मेरी सोच पर हावी हो जाए और मुझे उसकी वजह से वो सब कुछ करना पड़े जो मैं नहीं चाहता, तो मुझे बड़ी मुश्किल पेश आ सकती थी। चुनांचे रामेश से मैंने इसी वजह से इस कदर रुखाई से बात की थी। मैं गर्दन झटक कर आगे बढ़ गया। उसके बारे में कुछ सोचना ही फिजूल था। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद फिर ये तसव्वुर जहन में बेदार हो गया कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मेरे लिए ईरान में सर छुपाने का कोई ठिकाना नहीं था। बिला वजह के दुश्मन बन गए थे जो मेरी ताक में थे।
ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں میں سکون سے وقت گزار لوں۔ نہ جانے کس خیال کے تحت جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ نوٹوں کی گڈی سے ٹکرایا اور میں نے اسے مٹھی میں بھینج لیا۔ اس سے پہلے یہ میری جیب میں نہیں تھے، لیکن پھر مجھے رامیش کے الفاظ یاد آئے۔ اس نے کہا تھا کہ پریشانی کس بات کی ہے، تمہاری جیبیں بھری ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ رامیش کا کارنامہ تھا۔ دل چاہا کہ گڈی نکال کر پھینک دوں، لیکن پھر عقل نے ساتھ دیا۔ جذباتی ہو کر ایسا قدم اٹھا لیا تو اس کے بعد کیا کروں گا؟ میں نے دوسری جیبیں ٹٹولیں۔ واقعی اس کا کہنا درست تھا۔ اچھی خاصی کرنسی موجود تھی۔ یہ کرنسی مجھے کم از کم یہاں قدم جمانے کا موقع تو دے گی۔ میں نے دوسری جیبیں ٹٹولیں۔ واقعی اس کا کہنا درست تھا۔ اچھی خاصی کرنسی موجود تھی۔ یہ کرنسی مجھے کم از کم یہاں قدم جمانے کا موقع تو دے گی۔ چنانچہ میں نے اسے احتیاط سے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ اس کی موجودگی سے ذرا اطمینان ہوا مجھے۔ کم از کم ہوٹلوں کے کمروں میں چھت تو حاصل ہو سکتی تھی۔ کہیں سکون سے بیٹھوں اور اپنے بارے میں سوچوں گا اور پھر کوشش کیسے بھی کر تہران چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر سنبھال کر ایک بازار کا رخ کیا۔ خدشات تو لاتعداد تھے۔ میرے شناساؤں کی تعداد کافی بڑھ چکی تھی۔ کوئی بھی ٹکرا سکتا تھا، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ میں اپنے چہرے کو تبدیل تو نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ یہ خطرہ مول لینا پڑا۔ بازار سے میں نے کچھ ایسی اشیاء خریدی جو فوری ضرورت میں کام آ سکتی تھیں۔ کچھ لباس، سیونگ باکس، سوٹ کیس وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد میں ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر چل پڑا۔ نہ جانے کیوں ذہن میں نیمروز کا خیال ہی آیا تھا۔ جانا پہچانا ہوٹل تھا، لیکن اس خیال کے ساتھ ہی آئرن فیرین بھی یاد آئی۔ پھر ایک مصیبت گلے پڑ جائے گی، میں نے سوچا۔ لیکن ٹیکسی ڈرائیور کو ہوٹل نیمروز کا پتہ بتا چکا تھا۔ چنانچہ ٹیکسی نیمروز کے کمپاؤنڈ میں پہنچ کر رک گئی۔ یہاں میں نے نئے سرے سے کمرہ حاصل کیا، جو اس منزل پر نہیں تھا جس پر آئرن فیرین موجود تھی، بلکہ بالکل ہی الگ تھلگ تھا۔ مجھ سے اس سلسلے میں کوئی باز پرس بھی نہیں کی گئی۔ پتہ نہیں بکنگ کلرک مجھے پہچان بھی سکا تھا یا نہیں، یا پھر ممکن ہے یہ وہ آدمی نہ ہو جس نے پہلے مجھے اس ہوٹل میں کمرہ دیا تھا۔ اپنے کمرے میں گھس کر میں نے دروازہ بند کر لیا اور فیصلہ کر لیا کہ اب جو کچھ بھی ہوگا میں اس پر توجہ نہیں دوں گا۔ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزاروں گا تاکہ فیوچر کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکوں۔ کمرے میں داخل ہو کر میں نے اپنا سامان وغیرہ رکھ دیا اور جوتے اتار کر مسہری پر لیٹ گیا۔ تھکے ہوئے جسم، تھکے ہوئے ذہن اور تھکے ہوئے اعصاب کو سکون دینے کے لیے کم از کم 2-3 گھنٹے اسی طرح گزارنے چاہیے تھے۔ چند ہی لمحات کے بعد دروازے پر دستک ہوئی اور اجازت پا کر ہوٹل کا ایک ملازم کمرے میں داخل ہو گیا۔ پھر اس نے میرا سامان الماری وغیرہ میں سجایا اور ٹپ وصول کر کے چلا گیا۔ ٹپ دیتے ہوئے میں نے پھر ان کرنسی نوٹوں کی گڈیوں کا اندازہ کیا جو میرے پاس موجود تھیں۔ جب پورٹر چلا گیا تو میں ان گڈیوں کو گننے لگا۔ کافی بڑی رقم تھی، جو یہاں ایران میں نیمروز جیسے ہوٹل میں میرے لیے بہت تھی، اور اس کے علاوہ بھی اس رقم سے بہت کچھ کر سکتا تھا میں۔ رقم کے ساتھ ساتھ ہی رامیش کا تصور بھی ذہن میں آ جاتا تھا، لیکن میں اس سلسلے میں ڈھٹائی سے کام لیا، یعنی اس کی رقم استعمال کرنے میں مجھے کوئی عار نہ ہوا، جبکہ اس کے تصور سے مجھے مسلسل نفرت ہو رہی تھی۔ 2-2.5 گھنٹے آرام کرنے سے جسم اور ذہن کو کافی آرام ملا اور اس کے بعد میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے روم سروس کو فون کر کے اپنے لیے کافی اور کچھ ڈرائی فروٹس طلب کیے اور تھوڑی دیر کے بعد میں پرخیال انداز میں کافی کے گھونٹ لے رہا تھا۔ بہتر یہی ہے کہ یہاں سے نکل کر کسی اور جگہ کا رخ کیا جائے، لیکن یہاں سے کہیں جانے کے لیے بہت سے
لوازمات درکار ہیں۔ پتہ نہیں ایران میں اس قسم کے معاملات کی کیا نوعیت ہے۔ کاغذات، پاسپورٹ اور اس قسم کی دوسری چیزیں حاصل کرنے کے لیے یہاں کیا بندوبست ہے؟ یعنی رقم کے ذریعے کام ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سوچنا تقریباً حماقت ہی تھی، کیونکہ دنیا اس وقت دولت کے جال میں پھنسی ہوئی تھی۔ کرنسی نوٹ اور سونے کے ٹکڑے انسان کی ذات پر حاوی ہو چکے تھے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو۔ چنانچہ میں نے دل میں سوچا کہ مجھے ذہانت سے کام لے کر ایسے لوگوں کی تلاش کرنی چاہیے جو مجھے یہاں سے نکال سکیں۔ ویسے میرے لیے یہاں سے نکل جانا ہی بہتر تھا، کیونکہ یہاں جس قسم کے سناسا پیدا ہو گئے تھے وہ مجھے کبھی سکون نہیں لینے دیں گے۔ رات ہو گئی اور کمرے میں گھسے گھسے طبیعت اکتانے لگی، تو میں نے سوچا کہ کیا حرج ہے اگر تھوڑا سا وقت ڈائننگ ہال میں گزار لیا جائے۔ خطرات تو اس کمرے میں بھی پیش آ سکتے ہیں، لیکن زندگی یہیں تک تو محدود نہیں رہ سکتی نا۔ اس وقت نہ صحیح، کل کا دن باہر تو نکلنا ہی ہوگا، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا اپنے لیے۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ اب میں کسی کی برتری قبول نہیں کروں گا، اور اگر ان لوگوں نے مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی تو زیادہ سے زیادہ یہ کروں گا کہ پولیس اسٹیشن پہنچ جاؤں گا اور اپنا کچا چٹھا پولیس کو بتا دوں گا۔ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ سزا ہی تو ہو جائے گی، میں اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ ان مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا اب میری اولین خواہش تھی۔ چنانچہ تیار ہوا اور ہوٹل کے ریکریشن ہال میں نکل آیا۔ خطرہ تھا کہ کہیں آئرن فیرین نہ ٹکرا جائے، کیونکہ وہ اسی ہوٹل میں مقیم تھی۔ ڈائننگ ہال کی ایک میز پر بیٹھ کر میں نے اپنے لیے ڈنر طلب کر لیا اور ڈنر کرتے ہوئے آئرن فیرین کے بارے میں سوچنے لگا۔ پتہ نہیں فصاحت خاطری کی تلاش میں اس نے جو اشتہار دیا تھا اس کا کیا نتیجہ ظاہر ہوا۔ دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ آئرن فیرین میرے لیے اتنی خطرناک نہیں ہے۔ پھر وہ مجھے اپنے کسی مسئلے میں شریک کرنے کی کوشش کرے گی تو زیادہ سے زیادہ اس سے معذرت کرنا پڑے گی، اور میں اس سے کہہ دوں گا کہ میں قطعی اس قابل نہیں ہوں کہ کسی کے لیے کچھ کر سکوں۔ مجھے اس سلسلے میں معاف کر دیا جائے۔ چنانچہ کیوں نہ آئرن فیرین سے ملاقات کر لی جائے۔ انسان کو ہمیشہ کسی نہ کسی سناسا کی ضرورت ہوتی ہے۔ سناسا کے تصور سے پھر ایک نام ذہن میں ابھر آیا۔ اسے صرف نام ہی کہا جا سکتا تھا، کیونکہ رامیش کی کوئی شکل تو میرے پاس نہیں تھی، لیکن میں نے اپنے ذہن کو جھٹک دیا اور بازو پر زور سے چٹکی لی۔ مجھے اس کا نام بھی نہیں لینا چاہیے جو میری ذات پر حکمران بننے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ آئرن فیرین ڈائننگ ہال میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ممکن ہے اس نے ڈائننگ ہال کا رخ ہی نہ کیا ہو۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اس کے کمرے میں جا کر اس کا جائزہ لوں، اور اس خیال نے اس قدر شدت اختیار کر لی کہ میں تھوڑی دیر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ آئرن فیرین کے کمرے کے سامنے پہنچ کر رک گیا، لیکن کمرہ تاریک تھا اور یقیناً دروازہ لاک ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ آئرن فیرین اس وقت اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا، اگر مل جاتی تو نہ جانے کس الجھن میں ڈال دیتی۔ پھر میں وہاں سے پلٹا اور اپنے کمرے کا رخ کیا، لیکن جب میں کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو میری بدنصیبی پھر میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دو افراد تھے جو دروازے کے نزدیک ہی کھڑے ہوئے تھے۔ کمرے کے دروازے کا تالا کھول کر اندر داخل ہو جانا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ روشنی کر کے میں نے انہیں دیکھا اور میرا سانس رک گیا۔ دونوں کے ہاتھوں میں پستول دبے ہوئے تھے۔ میں نے خونی نگاہوں سے انہیں دیکھا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ پستول، ان میں سے ایک نے نرم لہجے میں کہا۔ میرے بدن میں گولیاں اتارنا چاہتے ہو تو کر ڈالو، اس کی عوض میں تمہیں خاصی رقم بھی دوں گا، میں نے کہا، اور وہ کسی قدر نروس ہو گئے۔ پھر دوسرے آدمی نے کہا، ہم سمجھے نہیں جناب، بکواس مت کرو اور فوراً میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ بہتر، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، لیکن ہمیں ذرا باہر تک چھوڑ دیجیے۔ ارے تم انسان ہو یا جانور؟ کیا کتوں کی طرح منہ اٹھائے ہوئے میرے کمرے میں چلے آئے ہو؟ کہہ دینا ان لوگوں سے کہ اب میں کسی کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوں، سمجھے؟ کوئی بھی ہو، میں کسی کے لیے کچھ نہیں کروں گا، چاہے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے۔ اچھا
اچھا، یہ بات تو ذرا تشویشناک ہے، ایک شخص نے دوسرے سے کہا۔ پھر ترکیب نمبر 2، اس نے کہا اور پستول جیب میں رکھ لیے۔ میں بھی ترکیب نمبر 2 کے لیے تیار ہو گیا تھا، اگر ہاتھا پائی کرنی پڑتی تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں نے دل میں سوچا۔ لیکن ترکیب نمبر 2 انتہائی ذلیل ترکیب تھی۔ انہوں نے ایک عجیب سا پائپ نکال کر اس کا رخ میرے چہرے کی جانب کرتے ہوئے ایک بٹن دبا دیا۔ اس میں سے ایک زرد رنگ کی فوار سی نکلی اور سیدھے میرے چہرے پر پڑی۔ میں فوراً ہی پیچھے ہٹا، لیکن 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ فوار خواب آور ہے۔ پیچھے ہٹنے کے بعد میں اپنے توازن کو نہیں سنبھال سکا اور سیدھا زمین پر آ رہا۔ اس کے بعد کوئی احساس ہی نہیں رہا تھا جو کسی قسم کی معافقت کرتا۔ لیکن زندگی بڑی بدبخت چیز ہے، اگر انسان زندہ ہو تو اسے ہوش بھی آتا ہے، اور ہوش میں آنے کے بعد اسے ذہنی کوفت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک بار پھر مجھے ہوش آیا۔ میں مسہری پر ہی تھا اور سفید چھت پر ایک عدد پنکھا گردش کرتا نظر آ رہا تھا۔ اطراف کا ماحول سیدھا سادہ سا تھا، لیکن وہی جو آج تک میرے ساتھ ہوتا رہا تھا۔ معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، البتہ چہرے بدلتے رہتے تھے۔ ان دونوں آدمیوں کو بھی میں نہیں پہچان سکا تھا جو میرے کمرے میں آئے تھے اور جنہوں نے مجھے بے ہوش کر کے اغوا کر لیا تھا، اور اب یہ جگہ بھی میرے لیے اجنبی تھی، یعنی اس سے پہلے میں کبھی اس جگہ نہیں پہنچا تھا۔ لیکن معمولات تو جوں کہ توں ہی رہنا تھے۔ چنانچہ میں اٹھ گیا اور مسیری پر بیٹھ کر گالیاں بکنے لگا، جتنی گالیاں یاد تھیں اپنے نامعلوم اغوا شدہ لوگوں کو دے ڈالی۔ اس کے بعد میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، البتہ اب ذہن یہ سوچنے لگا تھا کہ کس کے جال میں پھنس گیا آخر۔ ان لوگوں کے جنہوں نے پہلے تابس اور عاطف کا کمال بنا دیا تھا، یا پروفیسر متھون کے آدمی؟ کون لوگ تھے یہ؟ ان کے بارے میں مجھے کیسے پتہ لگتا؟ پھر میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس واحد دروازے کے پاس پہنچ گیا جو لازمی طور پر باہر سے بند تھا۔ اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں کی قوت دروازے پر آزمانے لگا۔ اتنی زور زور سے دروازہ بجایا میں نے کہ دروازے کی چولیں تک ہل گئیں۔ دوسری طرف سے دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور پھر کسی نے کہا، کیا بات ہے، کیوں شور مچا رہے ہو؟ دروازہ کھول کر اندر آؤ، میں نے کہا، اور دوسری طرف خاموشی طاری ہو گئی، لیکن کسی نے دروازہ کھول کر اندر آنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہاتھوں میں درد شروع ہو گیا تھا، چنانچہ میں نے کسی ایسی چیز کی تلاش کر دی جس سے دروازہ بجانے میں آسانی ہو۔ اس مشہری کے علاوہ کمرے میں کمبختوں نے کوئی ایسی چیز ہی نہیں چھوڑی تھی جس سے دروازہ بجایا جا سکے۔ چنانچہ 2-4 لاتیں مجید دروازے کو رسید کر کے مسہری پر آ بیٹھا۔ بیٹھے بیٹھے کوئی 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ دروازے پر آہٹیں سنائی دیں اور میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے خونی نگاہوں سے اندر آنے والے کو دیکھا۔ یہ وہی دونوں افراد تھے جو مجھے اغوا کر کے یہاں لائے تھے۔ اب بھی ان کے ہاتھوں میں پستول دبے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے گھرائے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں یہاں لانے کا مسئلہ دوسرا تھا۔ اس وقت تم نے کوئی گڑبڑ کی تو ہم ترنت تم پر فائر کر دیں گے۔ میں تمہارے باپ کی ملکیت ہوں؟ فائر کر دیں گے؟ کیوں؟ آخر کیا چاہتے ہو؟ کون ہو اور مجھے آخر کیوں میرے کمرے سے اغوا کیا ہے؟ اگر اس سلسلے میں تمام معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے آدمی بنو تم۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں تمہیں آدمی نظر نہیں آ رہا؟ تم اس وقت کٹکھنے جانور نظر آ رہے ہو۔ ان میں سے ایک نے ہنستے ہوئے کہا اور دوسرا بھی مسکرا پڑا۔ میں نے گرائے ہوئے انداز میں آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اس کمبخت نے فوراً ہی فائر کر دیا۔ گولی میرے پیروں کے قریب فرش پر لگی اور پھر اچٹ کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے بکھلائے ہوئے انداز میں انہیں دیکھا۔ اس ذلیل تو جارحیت پر آمدہ نظر آ رہے تھے اور میں اس طرح تو زندگی دینے کا قائل نہیں تھا۔ چنانچہ دماغ معمول پر آتا چلا گیا اور میں خاموشی سے انہیں گھورتا رہا۔
शराफत के दायरे में आ जाओ, तुम्हारा मसला भी हल हो जाता है। ठीक है चलो, मैंने कहा। मेरे लिबास की शायद वो लोग तलाशी ले चुके थे, इसलिए उसकी तरफ से मुतमईन थे। न जाने किस ख्याल के तहत मैंने जेबें टटोली तो मेरी जेबों में कुछ नहीं था। मैं फिर गुर्राया, तुमने मेरी रकम भी निकाल ली? वो तुम्हारी अमानत है, तुम्हें वापस मिल जाएगी। बहुत शरीफ लोग हो तुम। चलो। उनमें से एक ने मेरे कोट का कॉलर पकड़कर आगे धक्का दिया और पिस्तौल की नाल मेरी कमर के साथ लगा दी। दूसरा आदमी मेरे आगे आगे चल रहा था। तन ब तकदीर होकर मैं उनके साथ चलता रहा। ये इमारत भी नहीं थी, न तो ये वो इमारत थी जिसमें मुझे हारिस शाह के सामने पेश किया गया था, और न ही प्रोफेसर मिथुन की रिहाइश का। बहरहाल मैंने इस सिलसिले में उनसे कोई सवाल नहीं किया। जहन में बस एक तसव्वुर था कि हारिस शाह के हाथ शायद लग गया हूँ। लेकिन हारिस शाह ने मुझे दोबारा अगवा करने की कोशिश क्यों की? शायद वो मेरी तरफ से बदगुमान हो गया था, लेकिन इस बदबख्त को क्या पता कि मैं खुद भी अपने बस में नहीं था। मैं तो मुसीबतों ही का शिकार होता रहा। जिस कमरे में मुझे दाखिल किया गया उसकी आराइश भी काबिल तहसीन थी, लेकिन उसमें जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे। एक दराज कामत शख्स जिसका सर दरमियान से गंजा और उसका कद मामूल से कुछ ज़्यादा ही था, बदन सडोल, लिबास इंतहाई नफीस। उसके हुलिये से पता चलता था कि वो बहुत ही दौलतमंद आदमी है और इंतहाई मगरूर और बददिमाग। दूसरा शख्स जो उसके पास बैठा हुआ था, मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई मिस्री था। मैं उसे देखकर सजदा रह गया। क्या ये उस दौर की कोई दास्तान है जब मैं काहिरा में मुकीम था? लेकिन मिस्री को मैं खुद भी नहीं पहचान सका था। वो सूरत भी मेरे लिए अजनबी थी। दराज कामत शख्स मुझे देखता रहा। फिर उसने गर्दन से इशारा करके मुझे बैठ जाने के लिए कहा। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ कि तुम्हारे इशारों की पाबंदी करता फिरूँ, मैंने बिगड़े हुए लहजे में कहा, और उस शख्स ने अक़ब में खड़े हुए दोनों आदमियों को देखा। मैं इसी किस्म की बददिमागी का मुजाहिरा करता रहा है। ये इसी किस्म के बददिमागी का मुजाहिरा करता रहा है। उनमें से एक ने कहा, ठीक है तुम लोग जाओ। दराज कामत आदमी ने गूंजदार आवाज़ में कहा और मेरी तरफ देख कर बोला, शरीफाना अंदाज में गुफ्तगू करने के कायल नहीं हो? हरगिज़ नहीं। तो इसका बंदोबस्त किए देता हूँ, उसने कहा, और जिस मेज़ के सामने वो बैठा हुआ था उसकी सतह के नीचे लगी हुई घंटी का बटन दबा दिया। एक आवाज़ कहीं दूर से सुनाई दी थी और मैं इंतज़ार करता रहा। फिर अक़बी दरवाजे से एक और आदमी उस कमरे में दाखिल हुआ। वो धारीदार बनियान और चुस्त पतलून में मलबूस था। बाजुओं की मछलियाँ तड़प रही थीं, आँखों में वहशत नज़र आ रही थी। अंदर दाखिल होकर वो अलादीन के चिराग के जिन की मानिंद उनके सामने गर्दन खम करके खड़ा हो गया। ये शख्स कहता है कि शराफत से गुफ्तगू करने का कायल नहीं है, क्या तुम उसे मजबूर कर सकते हो? 1 मिनट में बॉस, उसने कहा और मेरी तरफ बढ़ने लगा। अरे होश व हवास में रहे, वरना लेकिन मैं वरना करने के अलावा और कुछ नहीं कर सका था। उसने आगे बढ़कर बर्क रफ्तारी से मेरे कोट का गिरेबान पकड़ा और उसके बाद कमबख्त ने मुझे ज़मीन से तकरीबन 1 फीट ऊंचा उठा लिया। हाँ, अब लेवल में आए हो, कहो क्या कहना चाहते हो? उसने शैतानियत आमेज़ मुस्कुराहट से कहा। फ़िलहाल सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मुझे नीचे उतारो, मैंने कहा, और उस शख्स ने हंसते हुए मुझे इसी तरह ज़मीन पर उतारा कि मैं अपना तवाज़न बरकरार नहीं रख सका और नीचे गिर पड़ा। फिर वो आगे बढ़ा और उसने अपना एक पाँव मेरे पाँव की पिंडली पर रख दिया। अरे पीछे हट, मैंने कहा।
पिंडली दर्द से टूटी जा रही थी और जब ये दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो गया तो मैं ज़मीन पर लेटा और पूरी कुव्वत से दूसरे पाँवों की ठोकर उसकी पिंडली पर मारी। पता नहीं मेरे अंदर इतनी ताकत ही थी या उस वक्त गुस्से में मैं दीवाना हो गया था। वो शख्स एक खौफनाक दहाड़ के साथ नीचे जा गिरा और उसके बाद अपनी पिंडली पकड़कर बैठ गया। उसने झिझलाए हुए अंदाज में पिंडली को देखा और उठने की कोशिश की। फिर वो खड़ा होने की कोशिश करने लगा, लेकिन उससे सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। पता नहीं उसकी पिंडली की हड्डी टूट गई थी या सिर्फ चोट लगी थी, लेकिन उसकी कराहें यही बताती थी कि वो सख्त तकलीफ़ में मुब्तला है। मैं उठकर खड़ा हो गया और उस पर हमला आवर होने की बजाय मैंने अपने कोट का कॉलर दुरुस्त किया। अलबत्ता मैं ये महसूस नहीं कर सका था कि मेज़ के नीचे की सतह पर लगी हुई घंटी दोबारा बज रही थी और इस बार 3-4 आदमी अंदर दाखिल हो गए थे। उन्होंने हैरत से दहाड़ते हुए खौफनाक आदमी को देखा और फिर मेरी तरफ बढ़ने लगे। इसका दिमाग दुरुस्त करो, दराज कामत आदमी ने उनसे कहा, और मैंने महसूस किया कि मुझे अपना ये अंदाज बरकरार रखना मुश्किल होगा। चुनांचे जब वो चारों मेरी तरफ बढ़े तो मैंने हाथ उठाकर कहा, ठीक है, मैं तुमसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ। मजबूरी थी मेरी, लाचारी थी, मैं क्या कर सकता था। चुनांचे उस शख्स ने उन चारों को पीछे हटने के लिए कहा और मैं वापस उसी कुर्सी पर बैठ गया जिस पर मुझे दराज कामत आदमी ने बैठने का इशारा किया था। दराज कामत आदमी की निगाहों में कीना तोजी के आसार थे, अलबत्ता मिस्री शख्स मुझे काबिल रहम निगाहों से देख रहा था। मेरा नाम फ़िसाहत खातरी है और अगर तुम ईरान में ज़्यादा अरसे से मुकीम हो तो तुम्हें मेरे बारे में जान लेना चाहिए था। मेरा मुंह हैरत से खुल गया और मैं बेअख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। क्या कहा? क्या नाम बताया तुमने? मैंने सवाल किया। फ़िसाहत खातरी। ओह, मैंने ढीले ढाले अंदाज में कहा और दोबारा अपनी निशस्त पर बैठ गया। इस नाम से वाकिफ़ हो? अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। अब इन लोगों को यहाँ से दफ़ा कर दो, मैंने कहा। देखो उसे क्या हो गया, दराज कामत आदमी ने उन चारों आदमियों को मुखातिब करके कहा जो अभी अंदर आए थे। इशारा उस कौमी हैकल शख्स की तरफ था जिसे मेरा दिमाग दुरुस्त करने के लिए कहा गया था और मैंने उसकी टांग दुरुस्त कर दी थी। वो चारों उसे सहारा देकर बाहर ले गए। तब दराज कामत शख्स ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मुझसे वाकिफ़ियत का इजहार ये साबित करता है कि तुम बराह रास्त उस लड़की से मुतल्लक हो। अब आगे क्या होगा दोस्तों, जानने के लिए सुनते हैं इसकी अगली एपिसोड।